وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 38. آج کے سبق کی دو موضوعات ہیں. پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے. دوسرا، قانون سے بے خبری عذر نہیں بن سکتی. آئیے ناظرین کرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اگر آپ ان کے ہدایت پر آ جانے کی شدید طلب رکھتے ہیں تو آپ اپنی طبیعت مطہرہ پر اس قدر بوجھ نہ لائیں. بے شک اللہ جسے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اسے ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 38. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں. لا يبعث اللہ من يموت، اللہ تعالیٰ ہرگز زندہ نہیں کرے گا جو مر گئے. بلا، کیوں نہیں. وعدن علیہ، اللہ کے ذمے ہے، اس کا وعدہ سچا ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں. سامعین کرام، آخرت کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے ترجمہ سنا کہ مشرک جو ہیں اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ دوبارہ زندگی نہیں ملنی. لا یبعث اللہ من یموت، جو مر گیا، یعنی زندگی بس یہی ہے، جو کچھ بھی ہے یہی زندگی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، زندگی یہی زندگی ہے. بلا وعدن علیہ حقا، بلکہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سچا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. سامعین کرام، یہ جس دور میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی وہاں یہ عقیدہ عام تھا. اور دوسری جگہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین او کما قال. اللہ تعالیٰ مشرکوں کی بات نقل کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ یہ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. سامعین کرام، جہالت جب پھیل جاتی ہے اور تاریکیاں پھیل جاتی ہیں تو حقیقت چھپ جاتی ہے. کیونکہ حقیقت کو آپ جانیں گے یا جاننے کی کوشش کریں گے تب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی.
ویسے تو آپ اندھیرے میں رہیں گے. دیکھیں روشنی تلاش کرنا پڑتی ہے، یعنی جو علم کی روشنی ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے، جو سچائی ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے، ورنہ میں اور آپ جس عالم میں رہ رہے ہیں سامعین کرام وہ عالم ناسوت کہلاتا ہے، عالم رنگ و بو اسے کہتے ہیں. جبکہ آخرت کے بارے میں تو کوئی نہ اس کا رنگ ہے نہ بو ہے. آپ کی جو روح ہے، میری آپ کی جو روح ہے، کیا آپ کو کوئی احساس ہو رہا ہے اس کا کہ میرے اندر ایک روح ہے؟ نہ اس کی کوئی خوشبو ہے نہ کوئی رنگ ہے. تو بات یہ ہے کہ باطن، دیکھیں ایک بات ہے کہ اصل حقیقت جو ہے وہ باطن کی ہے، جو نظر نہیں آ رہا. آپ تھوڑا سا سوچیں، عقل سے سوچیں، جو چیز آنکھوں سے غائب ہے اور باطن سے تعلق ہے، وہی جتنی باطن ہے اتنی ہی زیادہ حقیقت ہے. یہ بات تھوڑی سی میں آپ کو کلیئر کر دوں. جس چیز کا تعلق جتنا باطن سے ہوگا اتنا ہی اس کا حقیقت سے تعلق ہوگا. مثال کے طور پہ ہماری روح ہے، اب اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. تو روح کا وجود ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے، نہ اس کا احساس ہے نہ ادراک ہے. تو یہ تو فوراً ہماری اندر روح موجود ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہے. لیکن آپ آگے چلیں اور پھر جو ہے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ کے حکم سے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کرامن کاتبین موجود ہیں، ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے. پھر جو باطنوں کی باطن چیز ہے وہ ذات باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ سب سے زیادہ باطن ہے. مثال کے طور پر یعنی وراء الورا ہے، سوچ گمان ہر چیز سے بالا تر ہے وہ ذات جو ہے، اور وہ اصل حقیقت ہے. تو یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ باطن ہی حقیقت ہے. ظاہر کی دنیا جو ہے یہ ایک خواب ہے سامعین کرام، یہ ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، لیکن اس کو کوئی یعنی حقیقت میں اس کا کوئی اصلی وجود تو ہے نہیں، حقیقی وجود نہیں ہے. یہ ایک اللہ کا ارادہ ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات موجود ہے. جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ختم ہو گیا اس ظاہر کے متعلق، یہ فنا ہو جائے گی، فنا گم ہو جائے گی، فانی ہے. کل من علیہ فان. تو یہ ایک بات تھوڑا سا نوٹ کریں. تو اس تمام گفتگو سے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں، لیکن آخرت کا تعلق باطن سے ہے، اور ثابت ہوا کہ آخرت ہی حقیقت ہے اور ہمارا اندرونی وجود ہی اصل ہے. یہ بھی ثابت ہوا، عقل سے ثابت ہو گیا نا کہ اصل وجود ہمارا باطنی وجود ہے، اور آخرت جو ہے لحی الحیوان وہ اصل ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. یہ یعنی دیکھیں قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نصیحت حاصل کرو، تم عقل سے کام لو، تم فکر کرو. ابھی ہم پڑھ چکے افلا تتفکرون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون لقوم یذکرون. یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. تو اصل میں بات یہ ہے کہ حقیقت کا ادراک کرنے میں ہی ہماری نجات ہے. یعنی جب تک ہمیں حقیقت کا ادراک نہیں ہوگا، اصل کا ادراک نہیں ہوگا، تو پھر ہم اپنی یعنی کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتے. مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری حقیقت تو روح ہے جو اندر ہے ہمارے، وہ اصل ہے، اور اس کو موت نہیں ہے، اس کو منتقل ہونا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف. پھر یہ ہے کہ وہ مرتی بھی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ عذاب قبر بھی اصل میں تو روح پہ ہوگا. تو پھر جو وہاں حالات پیش آئیں گے، جو
دیکھیں قبر سے ہماری آخرت شروع ہو جاتی ہے. آخرت کے منازل میں پہلی منزل جو ہے وہ قبر کی منزل ہے. اخروی زندگی میں حیات برزخی اسے کہتے ہیں سامعین کرام. یعنی میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے آپ سے لگاؤں. تو حیات برزخی اسے کہتے ہیں، برزخ کی زندگی. تو برزخ کی زندگی حق ہے، قرآن سے ثابت ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو حیات برزخی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. اور آپ نے مضامین سنے ہوں گے کہ عذاب قبر کے بارے میں، اور پھر جو مومن کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ایک جنت کی طرف سے دریچہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے جنت کی ہوائیں اور نظارے نظر آتے ہیں. تو اصل میں کوئی بات نہیں تھی. اگر انسان دیگر مخلوقات کی طرح مجبور ہوتا مطلب یہ ہے کہ دوسرا پھر بھی کوئی بات نہیں تھی اگر اس پہ کوئی ذمہ داری نہ ہوتی. ہوا ہے اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس پہ ایک ذمہ داری ڈال دی، ایک امانت اس کے سپرد کر دی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ امانت جو تھی یہ زمین اور آسمان پہ پیش کی، اور عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اور پہاڑوں پر. تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور ڈر گئے اس سے. اشفقنا منها وحملها الانسان، انسان نے وہ ذمہ داری قبول کر لی. کیا مطلب؟ انسان میں وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تو اس نے وہ ذمہ داری قبول کر لی. اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی، اگر یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہوتا، اگر دوبارہ جی اٹھنا نہ ہوتا اور حساب کتاب نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش نہ ہونا ہوتا، پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی. بس دیگر مخلوقات کی طرح ہم بھی پیدا ہوتے، جیتے، مر جاتے. جیسا کہ جانوروں کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہے، ان کا کوئی حشر نہیں ہے سامعین کرام. تو خوب مزے میں کھاتے پیتے اور مر کے بس جو ہے دوبارہ جی اٹھنا تو ان کا نہیں ہے جانوروں کا. لیکن اور ایک بات میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سامعین کرام ہم بھی جانوروں کی طرح غیر ذمہ داری سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا کہ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے. یعنی جانوروں کی طرح ان کا رویہ ہے کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے. احساس تو ان کو شعور دیا نہیں گیا ہے، تو وہ تو اپنی فطرت پہ مجبور ہیں. لیکن ہم انسان بھی ان کی طرح، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں ہے. اور سامعین اکرام تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں کہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس قسم کے لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو کہہ کے مخاطب کروں گا کیونکہ میں بھی، آپ بھی اس میں شامل ہیں. ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا کوئی ادراک ہی نہیں ہے، نہ اس کا احساس ہے. تو ہم لوگ، اگر میں کہتا ہوں تو اس سے مراد ہم مسلمان، ہم امت مسلمہ، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے سامعین کرام. ہم پہ تو بڑی، ایک تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے، تمہارے کندھوں پہ ذمہ داری ہے دیگر اقوام کی. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم لوگوں پہ ایک نمونہ بن کے دکھانا ہے، تم نے، تمہارے لیے رسول نمونہ ہے. تم گواہی دو گے اپنے اعمال سے، گواہی دو گے لوگوں کے لیے، تمہارے سامنے گواہ ہیں،
حضور جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے گواہ ہیں۔ تو اچھا اب دیکھیں آپ ایک ہمارے قومی رویے کو دیکھیں، انفرادی رویوں کو دیکھیں، قومی رویوں کو دیکھیں، کوئی ادراک نہیں ہے سامنے کا۔ بڑے بڑے فلاسفر آتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاکرے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اینکر حضرات بھی بعض اپنے آپ کو جو ہے افلاطون سمجھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی بس آپ دیکھیں نا ان کے باڈی لینگویج کو کہ بس اگر ہے تو یہ وہ ہے۔ یہ اینکر حضرات جو ہیں یہی اصل جانتے ہیں، سب یعنی 4 قسم کے لوگوں کو بٹھا کے سب پہ اپنی دھاگ بٹھاتے ہیں۔ میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمیں حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں مذہبی اور سیاسی گروہوں میں الجھایا جا رہا ہے، اتفاق نہیں پیدا کیا جا رہا، ہم متفق نہیں ہو رہے، ہم مذہبی طور پہ بھی تفرقہ بازی کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں نا میلاد کا یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور ایک گروہ جو ہے میلاد کے منانے پہ دلائل جو ہے اپنے دلائل دینے لگتا ہے، دوسرا میلاد کے نہ منانے پہ دلائل دینے لگتا ہے۔ بھئی یہ چیز تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ کی خوشی ہے، مناؤ یا نہ مناؤ، اصل چیز جو ہے وہ تو آپ کا مقصد زندگی ہے، اصل چیز تو قرآن ہے، اصل چیز تو سنت رسول ہے، آپ نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ یا اگر بظاہر آپ نے مثال کے طور پہ اپنے شریعت کے مطابق شکل بنائی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو الجھا رہے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اکٹھے ہو کے نہیں پکڑ رہے۔ آپ تو جو میلاد منا رہے ہیں وہ ان پہ یعنی جو مخالفین ہیں ان پہ طنز و تشنیع کر رہے ہیں اور ان کو بے ادب ثابت کر رہے ہیں، یہ ان کو بے ادب ثابت کر رہے ہیں کہ تم بدعت والے کام کر رہے ہو۔ دیکھیں ایک دوسرے سے یعنی باہم گتھم گتھا ہے، لیکن یہ تو کوئی نزاع کی بات ہی نہیں ہے سامنے کرام۔ میں اس کے یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت جو ہے وہ چھپ گئی ہے، حقیقت ہم نے چھپا دی گئی ہے ہم سے، اور ہمیں اللہ کی طرف کوئی دعوت دینے والا نہیں ہے، اور بس یہ گروہوں میں ہم بٹ گئے ہیں سامنے کرام، بہت افسوسناک۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا، آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، سخت قسمیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، یعنی دوبارہ زندگی سے انکار ہے اور اس پہ یقین ہے اور قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ صورتحال سامعین کرام آپ دیکھیں کہ آج بھی ہے، یعنی آج سامعین کرام جو ہم زندگی گزار رہے، وہ لوگ تو زبان سے کہتے تھے مثال کے طور پہ، لیکن ہم زبان سے تو نہیں کہہ رہے، نہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے زبان سے کہنے پہ، لیکن اپنے عمل، ہمارے اعمال جو ہیں چیخ چیخ کے یہ آواز بلند کر رہے ہیں عملی طور پہ ہم کہ لا یبعث اللہ من یموت، بھئی دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، یہیں کما لو جو کمانا ہے، جتنا حرام کھا سکتے ہو مال حرام کھا لو، جتنا جمع کر سکتے ہو کر لو، جتنا کھا پی سکتے ہو کھا لو، جتنا پہن سکتے ہو پہن لو، جتنی اپنے جائیداد جمع کر سکتے ہو جمع کر لو۔ کیوں کہ لا یبعث اللہ من یموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، کھا لے پی لے جی لے اور آرام سے زندگی گزارو، کوئی فکر نہ کرو۔ اور تو یہ ایک یعنی قومی رویہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے، بلا نہیں، ایسا نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، وعدن علیہ حقا، دوبارہ جی اٹھنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے تو یہ دوبارہ پیدائش، پہلی پیدائش، دوبارہ پیدائش، تیسرے مرتبہ پیدائش کوئی مشکل نہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
بعزیز، ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے تو آسان ہے یہ بات، او کما قال۔ تو وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سچا، یہ حقیقت سامعین کرام افسوس کی بات یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس حقیقت سے بھی ہم بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدائش کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں آخرت کے وجود سے تو ہم لوگ عملاً انکاری ہیں۔ یہ قوم، جس قوم میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ قوم عملاً انکاری ہے۔ کس چیز سے؟ آخرت سے، دوبارہ جی اٹھنے سے، جنت دوزخ سب سے، یا حساب کتاب، دوبارہ زندگی نہیں۔ ہم اپنے اعمال، ہمارے اعمال چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ نو، دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے، نہ آخرت ہے، نہ حساب کتاب ہے۔ جتنا مرضی کہو عیش کرو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ دیکھیں ایک عام وہ ہے نا سامنے، عیش کرو، خوب مزے کیے، خوب مزے کرو۔ وہ بچے ہوتے ہیں نا کہیں جاتے ہیں، ٹور پہ جاتے ہیں، یہ اصل میں ہمارا ایم اور یہ کیا مزے کرنا بن گیا ہے۔ دیکھیں شراب ہے، جوا ہے، اور یہ سارے عیش و عشرت کے سامان جو ہم نے جمع کیے ہیں اپنے، تو یہ کیا چیزیں؟ یعنی آپ دیکھیں یہ سارے عیش و عشرت کے سامان، یہ آپ انٹرنیٹ پہ، انٹرنیٹ ہے، یہ آپ کے میڈیا ہے، یہ ہماری ضروریات تو نہیں ہے سامعین کرام۔ یہ ڈرامہ انڈسٹری کتنی پھیل رہی ہے، پھول رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فلم انڈسٹری پہلے تو زیادہ تھی، اب یہ ٹی وی وغیرہ آ گیا ہے، ڈرامے بننے لگے ہیں تو وہ ذرا کم ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں ایک سٹیج ڈراموں کا ایک چلن ہے بڑے شہروں میں، کراچی میں ہے، ملتان میں ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر جگہ جو ہے وہ سٹیج تھیٹر بنے ہوئے، اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ کیا؟ یہ عیش کرو، مزے اڑاؤ۔ اب پھر کھابے جو ہیں، یعنی آپ دیکھیں کھابوں کا رواج ہے۔ اتوار کو جو ہے آپ ناشتہ جو ہے باہر کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی ایک غلط، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان میں بعض چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یوز لیس ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زندگی تو سامعین کرام ایک مجاہدانہ زندگی ہے مسلمان کی۔ یہ تو مجاہد ہے، اللہ کا سپاہی ہے۔ مسلمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہے، اور اس کو جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ دنیا کمائی کی جگہ ہے۔ دیکھیں ایک مزدور جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک مزدور صبح مزدوری کے لیے جاتا ہے، ایک بلڈنگ بن رہی ہے، وہاں 100 مزدور جاتے ہیں۔ تو مزدور جا کے وہاں کیا کرتے ہیں؟ یعنی کینٹین میں جا کے بیٹھ کے وہاں چائے سموسے پکوڑے کھانے لگتے ہیں، یا ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں۔ تو مزدوری کے لیے آئے ہیں، مزدوری اور کام کے لیے آئے ہیں، ان سے 8 گھنٹے مالک جو ہے وہ صحیح کام مانگے گا، اور اس پہ سپروائزر ہے کہ بھئی کوئی کام غلط تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا فارغ۔ یہ دنیا جو ہے یہ سامعین اکرام محنت کی جگہ ہے، مشقت کی جگہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی کامیابی مشقت میں رکھ دی ہے۔ تو یہ ساری زندگی جو ہے یہ مشقت والی ہے سامعین اکرام۔ یہ عیش آرام، تماشے، یہ سیر سپاٹے، کھانے، فنکشنز، یہ اس لیے تو نہیں ہے یہ زندگی۔ ہم نے تو اس کو ایک کھیل تماشا بنا دیا ہے سامعین کرام۔ چلو گرمی کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، چلو ابھی عید پہ جو ہے 7 چھٹیاں بن رہی ہیں، 3 چھٹیاں اس کی ہیں اور 3 چھٹیاں لے لیں گے، چلتے ہیں مری چلتے ہیں، برف باری ہو رہی ہے وہاں، اس کے مزے لیتے ہیں۔ تو اس لیے تو نہیں ہے زندگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہے، لیکن
ہمارا سارا بس کھیل کود ہم نے بنایا ہے، کھیل کود ادم چیخ پکار جو ہے یہ یعنی ایک انتہائی غلط وہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے یقین کا اظہار ہوتا ہے۔ لا یبعث اللہ من یموت، کوئی زندگی نہیں ہے موت کے بعد، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ۔ اور دیکھیں یہ مزے اڑانا یہ یعنی ایک قومی رویہ ہے سامنے کرام، ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے۔ ہم نے تو آج یعنی کہ بھئی بچے کہتے ہیں اپنے والد سے آپ تو ہمیں کبھی چھٹیوں پہ سیر کے لیے نہیں لے گئے، ہم نے تو کوئی مزے نہیں کیے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک جو عام طور پہ ہوتی ہے، اس چھٹیوں پہ جائیں گے، وہاں جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہنی مون باہر جا کے مناتے۔ ہنی مون کی بھی ایک اصطلاح آ گئی ہے نا، ہنی مون، کہ آپ نے بس شادی کر لی تو آپ عیش و عشرت کریں، کہیں جائیں، سیر سپاٹے کریں، گھومیں پھریں، مزے اڑائیں، پیسے خرچ کریں۔ تو یہ آپ یعنی اندازہ ہو رہا ہوگا میری باتوں سے کہ آپ ذہنیت کا اندازہ لگائیں کہ ہماری کیا ذہنیت بن گئی ہے۔ لا یبعث اللہ من یموت، نہیں، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، بلا، رد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وعدن علیہ حقا، یہ سچا وعدہ ہے، مرنے کے بعد تم زندہ ہوگے، میرے سامنے کھڑے ہوگے، میں تمہارا حساب کتاب لوں گا، تم یا تو جہنم رسید ہوگے تم یا جنت میں جاؤ گے۔ لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ کو علم نہیں ہے۔ اب یہ لا علمی جو ہے یہ کوئی حجت نہیں ہے سامعین اکرام۔ دیکھیں اکثر لوگ علم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ نقصان میں جائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ بات نوٹ کریں سامعین اکرام، لا علمی عذر نہیں ہے، مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو یہ پتہ آپ کو اگر معلوم نہیں ہے پھر بھی، مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے تو وہ بجلی کا ایک سوئچ لگا ہوا ہے نیچے، یعنی اس کی پہنچ میں ہے، اور اس کا سوراخ جو ہے مثال کے طور پہ اس بجلی کے سوراخ میں اس کا ہاتھ جا سکتا ہے، اور اس میں تیز کرنٹ دوڑ رہا ہے، اور بچہ ننگی زمین پہ ہے، اور اس نے پلس ہے بجلی کا، اس میں ہاتھ دے دیا۔ مجھے آپ بتائیں بچہ مرے گا کہ کوئی نقصان ہوگا؟ کیوں؟ اس نے تو ایک نقصان والی جگہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے وہ بچہ تھا، اسے علم نہیں تھا، لیکن وہ تو مر گیا، اس کو دیکھیں یہ لا علمی جو ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے سامعین کرام۔ آپ اگر زہر کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے۔ ایک پڑیا رکھی ہے سفید پاؤڈر کی، آپ چکھتے ہیں وہ میٹھی ہے، حقیقت میں وہ زہر ہے، آپ پھانک لیتے ہیں اسے، زندہ ہوں گے کہ نہیں؟ مر جائیں گے آپ۔ کیوں؟ آپ معلوم کرتے کہ بھئی کیا ہے اس کی حقیقت کو۔ دیکھیں یہ زندگی ہے، میرے پاس وقت کم ہے، یہ زندگی ہے، اس میں یا مرنا ہے یا جینا ہے روحانی طور پہ۔ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے راستے پر چلے، اللہ کو منزل بنا لیا، حضور کی پیروی کی، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ باقی لوگ مر جائیں گے، اور ایسے نہیں مریں گے لیکن ضمیر مردہ ہو جائے گا، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
ترجمہ سنا دیجئے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، سخت قسمیں. لا يبعث اللہ من يموت، اللہ زندہ نہیں کرے گا جو مر جائے. بلا، کیوں نہیں. وعدن علیہ حقا، اللہ کے ذمے ہے یہ وعدہ سچا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. And they swear by God with their most solemn oaths. God will not resurrect anyone who dies. Yes, indeed, it is a promise binding on him, but most people do not know. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.